السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ قومی آمدنی کا مطالعہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسی کی مدد سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو کنڈیشن ہے اکنامکلی وہ کس جگہ پر بلانگ کر رہی ہے۔ کیا معیشت ان کی اپ جا رہی ہے یا ڈاؤن جا رہی ہے، ملک کے اندر افراط زر ہے یا تفریط زر ہے، فساد گزاری ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے یا مکمل روزگار کے حالات ہیں، کون سی سچویشنز جو ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر افراط زر ہے تو وہ کون سا جنوبی افراط زر ہے یا پھر آپ کے پاس مساحت پیدائش کا افراط زر ہے۔ تو یہ سارا جو اندازہ ہوتا ہے یہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ آپ کا قومی آمدنی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو قومی آمدنی کے مطالعے کے لیے سب سے پہلے یعنی کہ ہمیں کیوں ضروری ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ۔ ہم قومی آمدنی کی مدد سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ملک کی جو کنڈیشنز ہے وہ کیا ہے، ملک کتنا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اس سال ڈیولپمنٹ زیادہ ہے یا پچھلے سال زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، تو ہم ملک کی جی ڈی پی کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کہ ملک کی شرح نمو کی کس ریشو سے جو ہے وہ کسی ملک کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سپوز کہہ رہے ہیں 2018 کے اندر جو جی ڈی پی تھی وہ آپ کے پاس 2% اور 2019 کے اندر جو جی ڈی پی آئی وہ آپ کے پاس 3%۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ کتنے پرسنٹ اس کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے؟ 1% اضافہ ہے۔ اور سپوز کریں 2020 کے اندر جو ہے یہی آپ کے پاس 1% ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا پچھلے سالوں کی نسبت سے اس سال میں ہماری جو گراس ڈومیسٹک جو پروڈکٹ ہے، کام ملکی جو پیداوار ہے وہ پہلے سے کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا اندازہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ آپ کا قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ سیکنڈ ہے آپ کے پاس ملک کی معاشی حیثیت۔ ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ ہم اس طرح سے لگاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی فی کس آمدنی کیا ہے۔ اگر تو ملک کی فی کس آمدنی 2000 امریکی ڈالر سے کم ہو، اگر کسی بھی ملک کی آمدنی فی کس آمدنی جو ہے وہ 2000 امریکی ڈالر سے کم ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ آپ کا پسماندہ ہے۔ اور اگر اس ملک کی آمدنی 2000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ملک ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ہے معیشت کے مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت۔ آپ کو قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر سیکٹر قومی آمدنی کے اندر کتنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے، ہر سیکٹر کتنی آپ کو پروڈکشن، کتنی آمدنی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو پلاننگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی ایک سیکٹر سے آمدنی کم حاصل ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کیوں آمدنی کم ہے، اس کے جو ڈرا بیکس ہوں گے ان کو آپ کیا کریں گے؟ سالو کریں گے، اس کے بارے میں بہتر آپ جو ہے وہ ریزلٹس نکال سکتے ہیں۔ سپوز کریں ہمارے پاس جو ہے وہ سیکٹر ہے، زراعت ہے، ٹرانسپورٹ ہے، آپ کے پاس صنعتیں ہیں۔ تو اگر ہم ان تین سیکٹر کو لے کر اگر قومی آمدنی کی میجرمنٹ اسٹارٹ کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت سے کتنی آمدنی ہے، صنعت سے کتنی آمدنی ہے اور ٹرانسپورٹیشن سے کتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ اگر ان میں سے صنعت سے ہمیں کم حاصل ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن سے اور زراعت سے زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ صنعت کو ریلیف پرووائڈ کریں گے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے، اس کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ یہ والا سیکٹر بھی جو وہ اوپر آ سکے۔ اس طرح سے یہ فائدہ ہوتا ہے قومی آمدنی کے مطالعہ سے کہ آپ کو معیشت کے جو مختلف شعبے ہوتے ہیں ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی قومی آمدنی کے اندر کتنی کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں، تو آپ کو پلاننگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ذرائع معاشیت کے مطالعہ سے آپ کو ذرائع معاش یعنی کہ روزگار کے بارے میں بہتر جو ہوتا ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بہتر روزگار جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
آپ مارکیٹ گیپ جو ہوتے ہیں وہ سرچ کر لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت کس چیز کا گیپ ہے, کس جاب مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, کس سائڈ پہ جو ہے وہ لوگ زیادہ روزگار حاصل کریں, کس سائڈ پہ جو ہے لوگ جو ہے روزگار کے اندر کم ہے. تو آپ یہ سارا آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ قومی آمدنی کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے لوگ زیادہ تر کس کام سے جو ہے وہ وابستہ ہیں. ہمارے ملک زراعت, ہمارے ملک کے لوگ زراعت سے زیادہ وابستہ ہے, یا پھر ہمارے ملک کے لوگ صنعت سے زیادہ وابستہ ہے, یا ٹرانسپورٹیشن سے زیادہ وابستہ ہے. تو یہ سارا آپ کو اندازہ کس سے ہوگا؟ قومی آمدنی کے مطالعہ سے کیا جائے گا. اس کے بعد ہے صرف, بچت اور سرمایہ کاری. آپ کے پاس دو ایکویشنز ہوتی ہیں, y=c+i اور y=c+s. اگر ہم دو شعبی معیشت میں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر صرفی اخراجات کتنے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کتنی ہوگی, انویسٹمنٹس کی. اور یہ کس کے مطالعے سے ہوگا؟ قومی آمدنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, قومی آمدنی کے مطالعے سے پتہ چلے گا. اور اسی طرح سے قومی آمدنی کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صرفی اخراجات کتنے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بچتے کتنے کا ہے. آیا کہ ہماری بچتے جو ہے وہ ہماری سرمایہ کاریوں کے برابر ہے. تو یہ سارا اندازہ جو ہوتا ہے, ساری جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ قومی آمدنی کے مطالعہ سے کی جاتی ہے آپ کے پاس. اس کے بعد یہ افراط زر اور تفریط زر ہے. کیا معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ اپ جا رہی ہے, ڈاؤن جا رہی ہے؟ کیا مارکیٹ کے اندر قیمتیں بہت زیادہ ہیں, کیا مسلسل بڑھ رہی ہیں, یا مارکیٹ کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں؟ آپ کا جو ٹریڈ سائیکل ہے وہ کیا کس سچویشنز پہ ہے, اپ ہے, ڈاؤن ہے؟ تو یہ سارا اندازہ جو ہوتا ہے وہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ قومی آمدنی کے مطالعے سے لگایا جاتا ہے. اگر ہم ایکس ایکسس, اوریجن وائی ایکسس ہے, اس طرف آپ کے پاس قومی آمدنی ہے اور اس طرف آپ کے پاس ٹائم پروڈکشن ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس معیشت اپ ہے, یہ آپ کے پاس معیشت ڈاؤن ہے, یہ معیشت اپ ہے اور یہ آپ کے پاس معیشت ڈاؤن ہے. یہاں پر پرائسز زیادہ ہوں گی, افراط زر ہے, یہاں پر معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی, تفریط زر. یہ آپ کے پاس سپڑاؤ ہوگا اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگی؟ بحالی ہوگی. اسی طرح سے معیشت ہم اپس اینڈ ڈاؤنس کے اندر ہوتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے, ہمیں قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہی پتہ چلے گا کہ یہاں پر قیمتیں کیا ہیں, زیادہ ہیں, اور یہاں پر قیمتیں کیا ہیں, کم. تو یہ افراط زر اور تفریط زر کا اندازہ جو ہوگا وہ کس سے کیا جائے گا؟ آپ کی قومی آمدنی سے کیا جائے گا. تو لاسٹ پہ آپ کے پاس معاشی پالیسی ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے, آپ کے ملک کی جو معاشی حیثیت کی کیا ہے, آپ کے پاس آپ ترقی یافتہ میں ہیں, ترقی پذیر میں, یا کم ترقی یافتہ ممالک میں ہیں, آپ کے ملک کے لوگوں کا ذرائع معاش کیا ہے, آپ کے ملک کے لوگ کتنی بچتیں کر رہے ہیں, کتنا خرچ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ کے ملک میں افراط زر ہے اور تفریط زر ہے. جب یہ ساری سچویشنز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی, پھر آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پالیسی بنا سکتے ہیں. اب وہ پالیسی آپ کی زرعی پالیسی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی مالیاتی پالیسی بھی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے وہ بیٹر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپرچونٹی ہوگی کہ آپ اچھی پلاننگ کر سکیں, کیونکہ آپ کے پاس سارے پوائنٹس, پورا ڈیٹا جو ہوگا وہ آپ کے پاس موجود ہوگا, تو آپ ایک اچھی جو ہے وہ پلاننگ کر سکیں. اوکے بچوں, آج کا ہمارا لیکچر جو یہاں تک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے نیکسٹ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.